Redefining education, regaining struggle, renovating society. SIO, awakening the nation. الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. قال اللہ تعالیٰ فی القرآن المجید وفرقان الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن الناس من يتخذ من دون اللہ اندادا یحبونہم کحب اللہ والذین آمنوا اشد حبا للہ. صدق اللہ مولانا العظیم. دوستو، جب میں نے یہ عنوان دیکھا یا پڑھا تو مجھ کو بہت خوشی ہوئی، اس لیے کہ عام طور سے اس طرح کے عنوانات پہ گفتگو نہیں ہوتی. اور آج جو ٹاپک ہے ہمارا، علامہ اقبال نے آسان شاعری بھی کی. مثلا لوگ یہ کہتے ہیں کہ اردو میں جو شعر سب سے زیادہ چلا ہے، یعنی شعلے سے بھی زیادہ، وہ یارب دل مسلم کو وہ زندہ تمنا دے، ہر کوئی جانتا ہے. تو علامہ اقبال نے وہ شاعری بھی کی. علامہ اقبال نے سارے جہاں سے اچھا ہندوستان یہ ترانہ بھی لکھا. لیکن آج ہم لوگ جو ہے وہ اس طرح کی ہلکی پھلکی شاعری کی بات نہیں کرنے جا رہے ہیں، بلکہ علامہ اقبال فلاسفر تھے. میرے جیسے نہیں پی ایچ ڈی لے کر کے فلاسفر بن گئے، بلکہ وہ فلسفہ پڑھنے کے لیے جرمنی گئے تھے. اور علامہ اقبال کو اپنے وقت کے سب سے بڑے فلاسفرز جو جرمنی اور برطانیہ میں اس وقت موجود تھے، ان کی صحبت ملی. انہوں نے جو ہے وہ ان کے ساتھ ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا، اور اس طرح سے انہوں نے ویسٹ کے فلسفے کو سمجھا. انہوں نے قرآن مجید سے ڈائریکٹ انٹریکٹ کیا، اور انہوں نے اسلام کو سمجھا. اور پھر انہوں نے ان دونوں کو اپنے سامنے رکھ کے، اس دور کے تقاضوں کو سامنے رکھ کے شاعری کی ہے دوستو. اور ان کی شاعری کا ایک بہت ہی اہم حصہ، اہم ترین حصہ، خاص طور سے تحریک اسلامی کے لیے، وہ جو ہے وہ یہ عشق کا فلسفہ ہے. اور چونکہ ہم اس عشق کے فلسفے پہ گفتگو نہیں کرتے، اس لیے ہم کو بار بار یہ شکایت پیدا ہو جاتی ہے کہ لوگوں کے اندر موٹیویشن نہیں ہے، لوگوں کے اندر دلچسپی نہیں ہے. پھر ہم لوگ جو ہے وہ تنظیمی اجتماع میں چھڑی لے کے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ہم جو ہے وہ شو کاز نوٹس دیتے ہیں، پھر ہم کو لگتا ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ رہے اور پھر کہیں اور چلے گئے، جیسا کہ ابھی گفتگو میں آیا تھا. یہ سب اس لیے ہوتا ہے دوستو، اور ان سب چیزوں کی ضرورت اس لیے پڑتی ہے کہ جو عشق درکار ہے ہمارے اندر، اسلام کے حوالے سے، تحریک کے حوالے سے، اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کے حوالے سے، وہ نہیں ہے. تو جب وہ انٹرنل موٹیویشنل فیکٹر مسنگ ہے، تو ایکسٹرنل فیکٹرز کے جو امپیکٹ ہوتا ہے وہ لیمیٹڈ ہوتا ہے، تھوڑی دیر تک ہوتا ہے پھر ختم ہو جاتا ہے. ایک بار چھڑی گھومی، ابھی آگے بول دیا آپ لوگ ایک بہت ہی منظم تحریک کے لوگ ہیں، آپ کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ آخری سوال کے بعد میں سوال کروں گا. لوگ سنجیدہ ہو گئے. اس کے بعد شعلے کا ذکر آیا تو پھر غیر سنجیدہ ہو گئے. تو دوستو، آخری بات میں اپنی گفتگو شروع کرنے سے پہلے کہنا چاہتا ہوں کہ ہر بات کو سمجھنا ضروری نہیں ہے. علامہ اقبال کے بارے میں تو یہ بات ہے، میں جس زمانے میں علامہ اقبال کو پڑھتا تھا بہت کم سمجھتا تھا، اب بھی کم سمجھتا ہوں. تو لوگ مجھ سے، میرے دوست لوگ بولتے تھے یار کیا تم اقبال کو پڑھتے ہو، سمجھ میں تو آتا نہیں ہے، تمہاری اردو تو ہے نہیں ٹھیک، اس میں دنیا بھر کے فارسی عربی کے الفاظ. تو میں ان سے پوچھتا تھا انگلش پکچر دیکھتے ہو؟ بولے ہاں. میں نے کتنی سمجھ میں آتی ہے.
बोले सब समझ में आता है। तो मैंने कहा बस। फिर वो लोग बोलते थे समझ में नहीं आता है लेकिन मज़ा आता है। तो अल्लामा इकबाल का भी अगर आप इनको पढ़ेंगे दोस्तों, हो सकता है कि आपको सब समझ में नहीं आए, लेकिन ये नहीं हो सकता कि आपको मज़ा ना आए। तो ये शायरी की खूबी ये है कि आप उसको बार बार पढ़ते हैं और हर बार वो मज़ा देती है। हर शायरी नहीं, लेकिन इकबाल की शायरी। तो दोस्तों हो सकता है कि इस गुफ्तगू में बहुत कम चीज़ें आपकी समझ में आए, इसलिए मैं आप लोगों को पहले ही इससे आगाह कर रहा था कि आप इसका अफसोस नहीं करना कि बातें बहुत सारी ऊपर से चली गई। एक और बात, आपने देखा होगा कि हर अहम मौजू के बाद जो है वो सवाल जवाब का सेशन है, लेकिन इस मौजू के बाद कोई सवाल जवाब का सेशन नहीं है। और अभी आप लोगों के सवालात सुन के मैं सोच रहा था कि अच्छा ही हो गया कि नहीं है, वरना मेरा क्या होता। बहरहाल चूंकि आप लोगों को सवाल करने का मौका नहीं है, इसलिए मैं आप लोगों से सवाल करूंगा, क्योंकि सवाल जवाब तो होना चाहिए, या तो आपकी तरफ से या मेरी तरफ से। तो दोस्तों ये जो शेर, जिस शेर के साथ मुझको दावत दी गई, आमतौर से शायरों को दावत दी जाती है लेकिन एक गैर शायर को दावत दी गई, इसके हवाले से कुछ सवालात मैं करना चाहता हूँ। बहुत मशहूर शेर है, तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ, मेरी सादगी देख के क्या चाहता हूँ। ये किसके इश्क की इंतहा की बात हो रही है? अल्लाह मियाँ। चलो भैया, आप लोग तो अल्लामा इकबाल के माहिरीन इकबाल और इकबालियात के दरमियान ऐसा लगता बैठा हो। इंतहा कौन चाहता है? इकबाल चाहता है। हम नहीं चाहते। सिर्फ ये इकबाल का और अल्लाह मियाँ का मामला है या हमारा भी है? लेकिन हम चाहते हैं। दिल पे हाथ रख के बोलिए कि कितने लोग वाकई चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप मुझसे पूछते कि तुम हाथ उठाओ, तुम बताओ, तो मेरे लिए मुश्किल होता हाथ उठाना। तो दोस्तों ये अल्लामा इकबाल का कोई वो नहीं है। ये क्यों कह दिया कि मेरी सादगी देख क्या चाहता? इसके बारे में आप लोग सोच, भाई पैसे क्या, भाई तेरे इश्क की इंतहा चाहता हूँ। अभी कुछ लोगों ने शुरू में हाथ उठा दिया कि भाई मैं भी चाहता हूँ। आखिर में मैं दोबारा ये शेर पढ़ूंगा तो हो सकता है बहुत ज्यादा हाथ उठ जाएं। लेकिन ये जो दूसरा मिसरा है, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूँ, ये क्या है जी? नहीं, सादगी क्या है? सादगी, मेरी सादगी देख क्या चाहता हूं। हाँ, तो मैं, चूंकि ये एक बेइंतहा चीज है और मैं उसको चाह रहा हूं, इसलिए ये मेरी सादगी है, यानी हिमाकत है। ऐसा मिलती जुलती। सादा आदमी को अक्सर लोग जो है वो अहमक आदमी समझते हैं, सुना होगा आपने। इश्क की इंतहा नहीं है, लेकिन मैं इंतहा चाहता हूं, इसलिए जो है ये मेरी सादगी है। ठीक है? और कोई वजह? अल्लाह की सिफात क्या? पूरी बात बोलिए। अल्लाह की सिफात हम चाहते हैं कि अल्लाह की सिफात हमारे अंदर पैदा हो, तो ये सादगी है, नहीं पैदा हो सकती। ऐसा सादगी है इसलिए पैदा होगी। अच्छा, अल्लामा इकबाल का जवाब, वो ये कहते हैं कि क्या इश्क एक जिंदगी मुस्तार का, मुस्तार यानी उधार, क्या इश्क पायदार से ना पायदार का, वो इश्क जिसकी शम्मा बुझा दे अजल की फूंक, उसमें मजा नहीं तपिश इंतजार का। कुछ समझ में आई बात? सादगी की बात।
کہ جو زندگی ہمارے پاس ہے، ایک مختصر سی زندگی، ادھار سی زندگی، تھوڑے دن کے لیے آئے، ادھار لیتا ہے نا آدمی تھوڑے دن کے لیے واپس کرنے کے لیے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یار اس مستعار زندگی میں کیا عشق کرے انسان. جیسے آپ نے کہا کہ عشق تو لا انتہا ہے. اور پھر یہ کہ ایک ناپائیدار ہستی انسان جو ہے وہ اللہ میاں سے عشق کر رہی ہے جو پائیدار ہے، یہ ہے سادگی. اور پھر یہ کہتے ہیں کہ وہ عشق جس کی شمع بجھا دے اجل کی پھونک، یہ اسی کو کھول دیا ہے، اس میں مزہ نہیں ہے تپیش انتظار کا. یہ شعر کیا ہے؟ اول و آخر فنا، ظاہر و باطن فنا، نقش کہن ہو کہ نو منزل آخر فنا. اس میں بھی اس بات کو علامہ اقبال نے دوسری جگہ کھولا ہے کہ اس کائنات میں ہر چیز فنا ہو جاتی ہے، ظاہر اور باطن ہر چیز فنا ہو جاتی ہے. نیا اور پرانا نقش، یعنی پرانی جماعت اسلامی اور نئی عیسائیوں، ہر ایک کے لیے کلو نفس ذائقۃ الموت، ایک نہ ایک دن جو ہے یہ سب چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. اب دیکھیے بات، لیکن اس کے باوجود اقبال عشق کرتا ہے نا، تو اس کی وجہ بتاتا ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات و دوام. ابھی آپ لوگ فکری ثبات کی بات کر رہے تھے، تو اقبال کہتا ہے کہ ہے مگر اس نقش میں، پہلے کہا کہ نقش کوہن ہو کہ نو منزل آخر فنا، لیکن اس میں ایک استثناء ہے، ایکسیپشن ہے مگر اس نقش میں رنگ ثبات و دوام، جس کو کیا ہو کسی مرد خدا نے تمام. اس کا کیا مطلب؟ کسی مرد خدا نے اگر کسی نقش کو تمام کر دیا، پورا کر دیا، تو اس میں دوام کیسے آ جاتا ہے، ہمیشگی کیسے آ جاتی ہے؟ کوئی بات سمجھ میں آتی ہے؟ جو شہید ہوتا ہے وہ ہمیشہ زندہ رہتا ہے، تو وہ دوام مل گیا اس کو. لیکن یہاں تو مرد مومن کی، مرد خدا کی ہر نقش کو دوام ہے. اس کی کیا وجہ؟ مرد خدا کس کے لیے کرتا ہے؟ خدا کو راضی کرنے کے لیے. اور اگر کسی کے کسی کام سے خدا راضی ہو گیا تو اس کا بدلہ کبھی ختم ہونے والا ہے؟ اس کو تو دوام ہے، اس کو ثبات ہے. اللہ تبارک تعالیٰ جن نعمتوں سے نوازنے والا ہے وہ نعمتیں کبھی ختم نہیں ہوں گی. دوستو فرمایا مرد خدا کا عمل عشق سے صاف ہو. یعنی یہ جو عمل ہم کرتے ہیں، میں آپ کو بول رہا تھا نا موٹیویشن کی بات، اس کو فروغ کیسے ملتا ہے؟ اس کو فروغ ملتا ہے عشق سے. فرمایا کہ عشق ہے اصل حیات، موت ہے اس پہ حرام. انسان مر جاتا ہے، عشق کرنے والا اس دنیا کی زندگی میں اپنا وقت پورا کر کے چلا جاتا ہے، لیکن جو عشق کر کے جاتا ہے وہ کبھی ختم نہیں ہوتا ہے. دوستو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ اس کے اوپر موت حرام ہے. آپ نے سنا ہوگا قیامت کے بارے میں کہ وہاں پر جو ہے وہ موت کو موت آ جائے گی. اے حرم کرتبہ، مسجد کرتبہ کا حصہ یہ، عشق سے تیرا وجود، عشق سراپا دوام جس میں نہیں رفت و جود. تو دوستو دیکھیے علامہ اقبال اس مسجد کو دیکھ کے اس کے اندر لوگوں کا عشق دیکھتے ہیں، اللہ سے عشق، کہ جس نے ان سے وہ مسجد اسپین میں جا کر کے تعمیر کرائی. وہ اس کی در و دیوار کو نہیں دیکھتے، وہ اس کا نقشہ نہیں دیکھتے، وہ اس کے آرکیٹیکٹ پہ غور نہیں کرتے، وہ اس کی تاریخ کی چھان بین نہیں کرتے، بلکہ وہ یہ دیکھتے ہیں، ان کا ذہن اس طرف جاتا ہے کہ وہ کون سا جذبہ تھا
کہ جس نے اہل ایمان سے یورپ کے اندر جو ہے وہ ایسی شاندار مسجد تعمیر کروا دی، اور وہ جذبہ، وہ عشق تھا جو کہ ان کے دلوں میں موجزن تھا۔ تو دوستو، عشق ایک عربی لفظ ہے، اس کو جو ہے وہ محبت کا بلند تر درجہ، ایک تو محبت ہوتی ہے ہماری آپس میں ایک دوسرے سے مختلف لحاظ سے، لیکن یہ اس کا بلند تر درجہ ہے، اور اس کو لوگ جو ہے وہ جنون تک بھی پہنچا دیتے ہیں۔ عشق جو ہے وہ ناممکن کو ممکن بنا ڈالتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی بدولت کوئی جو ہے وہ صدیق اکبر کہلاتا ہے، اور کوئی جو ہے وہ سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درجے پر فائز ہو جاتا ہے۔ ایک غلام اللہ کی محبت اور اللہ کے رسول کی محبت میں اس بلند تر مقام پہ پہنچ جاتی ہے کہ جب بھی ہم ان کا نام سنتے ہیں تو ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ ایمان تازہ ہوتا ہے۔ علامہ اقبال کے نزدیک جو ہے یہ ایک عطیہ الہی ہے، نعمت ازلی ہے۔ محبت جو ہے وہ انسانی فطرت کا سب سے لطیف پہلو ہے۔ جو چیز ہم محسوس کرتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہم محسوس کرتے ہیں، اس میں سب سے لطیف چیز، سب سے سینسیٹیو چیز جو ہے وہ جو ہم محسوس کرتے ہیں وہ محبت ہے۔ اور اس جو ہے وہ انسانی روح پر جو معرفت الہام ہوتی ہے اللہ تبارک تعالیٰ کی طرف سے، ہم یہ سوچتے ہیں کہ الہام صرف نبیوں پہ ہوتا ہے، لیکن علامہ اقبال کا مشہور شعر آپ نے سنا ہوگا کہ جب تک کہ تیرے اوپر نہ ہو اس وقت تک جو ہے وہ، مطلب ہم قرآن پڑھیں تو ہمیں ایسا محسوس ہو کہ یہ ہم پر نازل ہو رہا ہے، تو اس وقت تک ہم قرآن مجید سے استفادہ نہیں کر سکتے۔ یہ جو محبت کی بات ہے دوستو، علامہ اقبال نے اپنی اشعار میں اس کے کمپوننٹس بیان کیے ہیں۔ فرماتے ہیں کہ تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی۔ ابھی آپ لوگوں نے دوپہر والی تقریر میں لیڈرشپ کے کمپوننٹس سنے جو غازی صاحب نے آپ کے سامنے بیان کیے۔ محبت کے کمپوننٹس دیکھیے، تڑپ بجلی سے پائی، حور سے پاکیزگی پائی، حرارت لی نفس آئے مسیح ابن مریم سے، ذرا سی پھر ربوبیت سے شان بے نیازی لی، ملک یعنی فرشتے، ملک سے عاجزی افتادگی تقدیر شبنم سے، پھر ان اجزاء کو گھولا چشمہ حیواں کے پانی میں، مرکب نے محبت نام پایا عرض اعظم سے۔ تو یہ تمام چیزیں ہیں، اس کی تفصیل میں جائیں گے تو میرا خیال ہے کہ صبح ہو جائے گی۔ تو علامہ اقبال نے عشق کے ساتھ، یعنی عشق کے ہم معنی جو الفاظ استعمال کیے ہیں، وجدان ہے، خود آگہی ہے، جذب ہے، اس میں جنون ہے، شوق ہے۔ دیکھیے ان تمام چیزوں کا تعلق موٹیویشن سے ہے، درد ہے، جستجو ہے، سرمستی ہے۔ اب عشق سے جو پریشانی ہے ہمارے یہاں، وہ اصل میں مجازی عشق ہے۔ حالانکہ ایک سوچ یہ بھی ہے کہ کوئی مجازی عشق نہیں پایا جاتا ہے، لیکن یہ کہ عملاً لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہاں بھائی مجازی عشق پایا جاتا ہے، تو وہ جو ہے معمولی آرزوؤں پہ تڑپتا ہے۔ لوگ کسی کے عشق میں گرفتار ہو جاتے ہیں تو کیا ہوتے ہیں، وہ آپ لوگوں کو زیادہ معلوم ہے تو بھول بھی گیا، اس لیے کہ ایک زمانہ، ہر زمانہ گزرا، آپ لوگ بھی بھول جائیں گے ایک وقت میں، لیکن یہ کہ آپ ہی نہیں بھول سکتے۔ تو ایک تو وہ مجازی عشق ہے کہ جب انسان اپنے محبوب کے عشق میں گرفتار ہو جاتا ہے اور تڑپتا ہے اور تارے گنتا ہے اور پتہ نہیں کیا کیا کرتا ہے۔ ایک صوفیانہ عشق ہے کہ جس میں لوگ یہ اپنے آپ کو فنا کر دینا چاہتے ہیں۔ صوفیہ کے نزدیک عشق کا کمال یہ ہے کہ مادی وجود ختم ہو جائے، اسی لیے وہ طرح طرح کی مشکل ریاضتوں میں اپنے آپ کو ڈالتے ہیں۔ لیکن اقبال کا عشق سب سے نرالا ہے۔ اقبال فرماتے ہیں، رلاتی ہے مجھے راتوں کو خاموشی ستاروں کی۔ یعنی یہ کہ وہ ستاروں کو دیکھ کے
اپنے محبوب کے غم میں نہیں روتا، بلکہ اس کو ستاروں کی خاموشی رلاتی ہیں۔ اقبال کہتے ہیں نرالا عشق ہے میرا، نرالے میرے نالے ہیں۔ پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ بھائی دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، یعنی یہ تڑپنے اور فنا ہونے والا چکر نہیں ہے، بلکہ یہ مقام پیدا کرنے والی سلسلہ ہے۔ نئے زمانے، نئے صبح و شام پیدا کر۔ تو یہ نیا زمانہ اور نیا صبح و شام بھی جو ہے وہ علامہ اقبال یہ کہتے ہیں کہ یہ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کرنے کے بعد ہی ہوتا ہے۔ اس کے بغیر جس انقلاب کی بات ہم کرتے ہیں ان کے خیال میں وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ اس لیے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ جب عشق سکھاتا ہے آداب خودآگاہی، جب انسان اپنے آپ کو پہچانتا ہے عشق کے ذریعے سے، جب انسان اپنے آپ کو عشق کے آئینے میں دیکھتا ہے، تب جا کے کھلتے ہیں غلاموں پہ اسرار شہنشاہی۔ تب سمجھ میں آتا ہے کہ یہ جو لوگ ہم کو غلام بنا رہے ہیں یہ کیا ہاتھ کنڈے استعمال کر رہے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں جو کہ ہم کو غلام بنانا چاہتے ہیں اس دنیا میں؟ کس نے ان کو یہ حق دیا ہے کہ اپنے جیسے انسانوں کو اپنا غلام بنائیں، اپنے جیسے انسانوں کو اپنا بندہ بنائیں؟ یہ بات اس وقت تک نہیں سمجھ میں آ سکتی جب تک کہ عشق جو ہے وہ آداب خود آگاہی نہیں سکھائے، اور جب تک کہ یہ بات نہیں سمجھ میں آ سکتی اس وقت تک جو ہے وہ انسان بغاوت نہیں کر سکتا، اور اس بغاوت کے بغیر جو ہے وہ انقلاب نہیں آ سکتا۔ تو اقبال کے نزدیک جو ہے وہ خودی کو مٹانا عشق کا تقاضا نہیں ہے، بلکہ اقبال کا عشق تو انسان کا تزکیہ کرتا ہے، اس کی تربیت کرتا ہے، اس کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ نئے زمانے اور نئے صبح و شام پیدا کرے، وہ شہنشاہوں کے اسرار کو سمجھے اور جو ہے وہ ان کو تار تار کرے۔ تو گویا عشق جو ہے وہ خودی کی تربیت کا ایک وسیلہ ہے، اس کے ذریعے سے اس کی نشو و نما ہوتی ہے، اس کو پختگی حاصل ہوتی ہے۔ دوستو، ابھی ہم لوگ عشق حقیقی اور عشق مجازی کی بات کر رہے تھے، صوفیانہ عشق اور اقبال کے عشق۔ قرآن مجید کی آیت جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، یہ حصہ کہ لوگوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو اس کا مثل قرار دیتے اور ان سے اللہ جیسی محبت کرتے ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں جیسی کہ اللہ سے کرنی چاہیے۔ میرے خیال میں کوئی مفسر تو نہیں ہوں، یہ بات جو ہے وہ عشق مجازی کی طرف جاتی ہے کہ انسان انسانوں سے ویسا عشق کرنے کی کوشش کرے جیسا کہ اس کو اللہ تبارک تعالیٰ سے کرنا چاہیے۔ لیکن اللہ تبارک تعالیٰ ایمان والوں کی یہ صفت بیان فرماتے ہیں کہ ایمان رکھنے والے اللہ سے شدید، والذین آمنوا اشد حبا للہ، یعنی محبت وہ پہلے والی محبت میں شدت نہیں ہے۔ مختلف ترجمہ لوگوں نے مختلف کیا ہے، سب سے زیادہ محبت، بہت زیادہ محبت، سخت محبت۔ میرے خیال میں محبت کے اوپر یہ ایڈجیکٹیو لگانے کے بعد محبت جس فارم میں تبدیل ہوتی ہے، شاید علامہ اقبال کے یہاں محبت کا وہ فارم عشق ہے۔ اسی لیے ماہرین اقبالیات کہتے ہیں کہ علامہ اقبال کے یہاں عشق سے مراد ایمان۔ ایمان کا پہلا جز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی الوہیت کا اقرار ہے اور اس پر پکا یقین۔ اور صوفیہ بھی جو ہے وہ شدت کے قائل ہیں، شدت کے بغیر وہ محبت کو عشق نہیں کہتے۔
علامہ اقبال کے یہاں عقل اور علم کے درمیان ایک بہت بڑا مناظرہ چلتا ہے. اس کو سمجھے بغیر، عقل سے جو مراد لیتے ہیں علامہ اقبال، اس کو سمجھے بغیر علامہ اقبال کا عشق کا فلسفہ سمجھ میں نہیں آ سکتا. عقل جو ہے وہ زندگی کی راہ میں پیش آنے والی مشکلات کا حل سجھاتی ہے، لیکن عشق اس پر عمل کرنے کے لیے آمادہ کرتا ہے. بہت ہی کنونسنگ دلائل ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، لیکن ہمارا دل اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. تو اس کی وجہ یہ ہے. تو عشق اور ایمان جو ہے وہ جذبہ ہے کہ جس سے لوگوں کی تقدیریں بدل جاتی ہیں. علامہ اقبال کا بہت مشہور شعر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں. تو یہ اس مرد مومن کی بات ہو رہی ہے کہ جس کے دل میں جذبہ عشق موجود ہے. عقل جو ہے وہ زمان و مکان کی پابند ہوتی ہے، اس کے حدود میں گرفتار، بہت زیادہ تھوڑی دور جاتی ہے لیکن بہت دور نہیں جا پاتی. لیکن عشق جو ہے وہ ایک جست میں، اس موضوع پر علامہ اقبال کا جو سب سے بڑا شعر ہے وہ یہی ہے کہ عشق کی ایک جست نے طے کر دیا قصہ تمام، اس زمین و آسماں کو بے کرنا سمجھا تھا میں. عقل کے لیے جو کچھ بھی ہے وہ زمین و آسمان ہے، اس کے آگے نہیں جا پاتی، لیکن عشق جو ہے اس سے آگے نکل جاتا ہے. دوستو، اب آپ یہ بولیں گے کہ یار علم و دانش کی کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سب کچھ اس کی عشق ہے. تو علم و دانش کی دو قسمیں ہیں، ایک برہانی اور ایک شیطانی. شیطانی دانش جو ہے وہ روحانی حقائق سے بیگانہ، خالص مادی ہوتی ہے، جسم پروری پر توجہ دیتی ہے. لیکن برہانی دانش جو ہے وہ روحانی حقائق سے آشنا کرتی ہے، یعنی اپنے منزل مقصود کی طرف جانے میں معاونت کرتی ہے، مدد کرتی ہے. اعلیٰ مقاصد کے لیے آرزو پیدا کرنے والا علم و عقل دراصل عشق ہے. علامہ اقبال کے اشعار میں دیکھیں، عشق کی گرمی سے ہے مار گئے کائنات، علم مقام صفات، عشق تماشائے ذات. عشق سکون و ثبات، عشق حیات و ممات، علم سے پیدا سوال، عشق ہے پنہا جواب. عقل سوال پیدا کرتی ہے، تذبذب والی بات، عقل تذبذب کا شکار ہوتی ہے، اور جو ہے وہ عشق اس سے محفوظ و معمون رہتا ہے. آپ شاعری میں بھی دیکھیں، عشقیہ شاعری میں تو عقل جو ہے وہ مصلحت اندیش ہے، احتیاط ہے اس کے اندر، لیکن عشق جو ہے وہ والہانہ ہوتا ہے، وہ احتیاط نہیں جانتا، ہیزیٹیشن اس کے اندر نہیں ہوتا. منطقی استدلال، صوفیانہ شاعری میں جو عقل ہے وہ منطقی استدلال ہے، لاجیکل انٹرپریٹیشن، رائٹ. اور اس کے اندر جو ہے وہ ظن ہوتا ہے. ظن کس کو بولتے ہیں؟ اندازہ، شک، شبہ، یقین نہیں ہوتا ہے، یقین کی ضد. عشق جو ہے وہ اس کے اندر یقین ہوتا ہے، اس کے اندر معرفت ہوتی ہے. اصل میں یہ جو عقل اور عشق کا معاملہ ہے، اس میں پچھلی صدی کے ایک بہت بڑے فلاسفر نے، برگسا نام کے، ایک توازن قائم کرنے کی کوشش کی. اس کا کہنا یہ ہے کہ انسان کے ذہن کا کام یہ ہے کہ احساس و جذبات کو حرکت عمل میں منتقل کر دے. علم جو ہے وہ انسان کے ذہن پہ بات کرتا ہے، لیکن سچا علم، صحیح علم وہ ہے
جو کہ خالی دماغ کو اپیل نہیں کرتا بلکہ دل کے دروازے پہ بھی دستک دیتا ہے اور اس کو حرکت و عمل پہ کام کرنے کے لیے موٹیویٹ کرتا ہے. اور علامہ اقبال بھی اس کے قائل ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ فطرت کو خرد کے روبرو کر، تسخیر مقام رنگ و بو کر. یعنی یہ کہ خرد کا انکار نہیں، خرد عقل کی بات ہے نا. وہ یہ نہیں کہتے کہ بھائی خرد جو ہے تم کو گمراہ کر دے گی اس لیے اس کو کسی لاک اینڈ کی میں بند کر کے رکھ دو، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو فطرت کے روبرو کر، اور جب تو اس کو فطرت کے روبرو کرے گا تو تسخیر کائنات ہوگی. اب عقل و دل کا فرق دیکھیے. عقل نے ایک دن یہ دل سے کہا بھولے بھٹکے کی رہنما ہوں میں، ہوں مفسر کتاب ہستی کی، مظہر شان کبریا ہوں میں. تو دل اس کا جواب دیتا ہے علم تجھ سے تو معرفت مجھ سے. دیکھیے یہ ہے بات. تو خدا جو خدا نما ہوں میں، یعنی تو جو ہے وہ خدا کی تلاش کرتا ہے، اور جس طرح سے کہ اللہ تبارک و تعالی کسی جستجو کرنے والے کی رہنمائی کرتا ہے، اس طرح سے عشق جو ہے وہ عشق کرنے والے کی رہنمائی کرتا ہے. تو اس لیے کہتے ہیں کہ تو خدا جو خدا نما ہوں میں. اس کا موازنہ دیکھیں کہ عقل جو ہے وہ راز کو سمجھ کے اس کا ادراک کرتی ہے، عشق حقیقت ہستی کا بلا واسطہ مشاہدہ کراتی ہے. عقل جو ہے وہ زمان و مکان کی پابند ہے، عشق لامحدود ہے اور حقیقت کی معرفت کراتا ہے، لامحدود کی معرفت کراتا ہے، یعنی اللہ تبارک تعالیٰ کی ذات کی. خدا جو اور خدا نما والی بات کہ عشق جو ہے وہ خدا نما ہے جو راہ طلب میں عقل کی رہبری کرتا ہے. عقل و علم کی بنیاد شک پر ہے. جب انسان کو کسی چیز پر ڈاؤٹ ہوتا ہے تو وہ تحقیق کرتا ہے، یعنی ابتدا شک سے ہوتی ہے. عشق بے خوفی، جرات اور یقین و ایمان پیدا کرتی ہے. عقل و علم تربیت خودی کے لیے ناکافی ہے اور عشق خدا سے صاحب جنوں ہونے کی آرزو کرتا ہے. تو اس میں کوئی تضاد نہیں ہے. شروع میں عقل کی ضرورت زیادہ پڑتی ہے تاکہ انسان جو ہے وہ کنونس ہو، لیکن یہ کسی راستے پر آنے کے لیے عقل کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے. لیکن اس راستے پہ چلنے کے لیے اور تیزی کے ساتھ چلنے کے لیے قرآن مجید میں آیا نا کہ دوڑ کے چلو. تو جو چیز اس راستے پہ لا کے انسان کو دوڑائے گی وہ چیز جو ہے وہ علم اور عقل نہیں ہے، وہ چیز عشق ہے، وہ چیز جنون ہے، وہ چیز ایمان ہے. اب مختلف الفاظ ہیں، جو لفظ چاہیں استعمال کریں. عقل کے بارے میں علامہ اقبال کہتے ہیں کہ عقل گو آستاں سے دور نہیں، اس کی تقدیر میں حضور نہیں. مطلب ہے کہ وہ دیکھ نہیں سکتی، نزدیک آ جاتی ہے، حقیقت سے قریب آ جاتی ہے عقل، لیکن اس کا مشاہدہ نہیں کر پاتی. اس کا مشاہدہ کرنے کے لیے یہ اللہ کی معرفت کی بات ہو رہی ہے، عشق کی ضرورت پڑتی ہے، ایمان کی ضرورت پڑتی ہے. علم میں بھی سرور ہے، لیکن علم میں بھی مزہ آتا ہے. یہ وہ جنت ہے جس میں حور نہیں، ادھورا مزہ. دل بینا بھی کر خدا سے طلب، آنکھ کا نور دل کا نور نہیں. عقل جو ہے وہ آنکھ سے بات کرتی ہے اور عشق جو ہے وہ دل سے بات کرتا ہے. پھر یہ کہتے ہیں کہ گزر جا عقل سے آگے کہ یہ نور چراغ راہ ہے منزل نہیں ہے. زمانہ عقل کو سمجھا ہوا ہے مشعل راہ، کسے خبر کے جنوبی ہے صاحب ادراک. ایک جگہ کہتے ہیں کہ تیرے دشت و در میں مجھ کو وہ جنوں نظر نہ آیا کہ سکھا سکے خرد کو رہو رسم کار سازی. یعنی کار سازی کسی کام کو بنانے کا جذبہ، کسی کام کو
کر گزرنے کا جوش اور ولولہ، کسی کام کو انجام دے دینے کا جنون، وہ جو ہے وہ خیرت سے نہیں آ سکتا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ عشق خداوندی ہمارے دلوں میں ہو۔ فرماتے ہیں کہ وہ پرانے چاک جن کو عقل سی سکتی نہیں، عشق سیتا ہے انہیں سوزن و تعارف، بے سوزن و تعارف۔ یعنی یہ کہ عقل جو ہے کوئی پرانا چاک ہے، لوگ بولتے ہیں دل پھٹ گیا، اس کے بعد لاکھ دلیل آدمی سنتا ہے، لیکن یہ کہ پھر دل ملتے نہیں۔ لیکن عشق جو ہے وہ دلوں کو بغیر سوئی، سوزن و تار یعنی بغیر سوئی دھاگے کے جوڑ دیتا ہے۔ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے تو اس کے لیے اللہ کے بندوں سے محبت کرنا بہت آسان ہو جاتا ہے، اور اگر اللہ سے محبت نہیں ہے تو آپ لاکھ تقریر کرتے رہیے کہ دعوت دین ہماری ذمہ داری ہے، لیکن جس کو دعوت دینا ہے اس کے لیے تو ہمارے دل میں نفرت ہے۔ کیسے دیں گے اس کو دعوت؟ کیسے کریں گے اس کا بھلا؟ کیسے اس کو جہنم میں جانے سے بچائیں گے اور کیوں اس کو جنت میں لائیں گے؟ اس کے لیے اس نفرت کا نکلنا ضروری ہے، اور وہ نفرت اسی وقت نکل سکتی ہے کہ جب انسان کو اللہ سے محبت ہو، اور وہ اس محبت کی بنیاد پر اللہ کے بندوں سے محبت ہو۔ فرمایا عقل کو تنقید سے فرصت نہیں، عشق پر اعمال کی بنیاد رکھ۔ عقل تو تنقید ہی کرتی رہے گی، آئے دن آپ کو اچھا کام کر کے جائیں اپنے ذمہ دار کے پاس تو 6 کام بتائے تھے اس نے، 4 آپ نے کر دیے، اس کی نظر ان 4 پہ نہیں جاتی ہے، 2 چھوٹ گئے اس کی طرف جاتی ہے۔ بولے ارے تم نے یہ کیوں نہیں کیا اور اتنا دیر سے کیوں کیا؟ اس لیے کہ عقل چلتی ہے نا، تو وہ تو بھائی تنقید ہی کرتی رہتی ہے۔ لیکن ہم لوگ جو بولتے ہیں نا کہ ہمارے یہاں اپریسیشن نہیں ہے، اپریسیشن بہت بڑا موٹیویشنل فیکٹر ہے، رائٹ؟ لیکن ہمارے یہاں اپریسیشن بہت کم ہے یا نہیں ہے۔ ہم خوبیوں کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، ہم اچیومنٹ کو اپریشیٹ نہیں کر پاتے، بٹ وی آر ویری گڈ کریٹکس۔ وائی؟ بیکاز ہم جو ہے عقل سے زیادہ استعمال کرتے ہیں، دل کا استعمال کم کرتے ہیں۔ عقل و دل وہ نگاہ کا مرشد اولیہ عشق، یعنی عقل ہو یا دل ہو یا نگاہ ہو، سب کا مرشد جو ہے وہ پہلا مرشد عشق ہے۔ عشق نہ ہو تو شر و دین بدھ کا دے تصورات۔ خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ لیکن سب خرد کی گتھیاں سلجھا چکا میں، میرے مولا مجھے صاحب جنوں کر۔ عقل کی باتیں بہت ہو گئی، اب کچھ جنون کی باتیں۔ دن بھر آپ لوگوں نے عقل کی باتیں سنی، اب سونے سے پہلے جو ہے وہ جنون کی باتیں سن رہے ہیں۔ دیکھیے یہ جنون کی باتیں ایسی ہیں کہ یہ نیند اڑا دیتی ہے۔ عقل کی باتیں کئی مرتبہ جو ہے وہ انسانوں کو سلا دیتی ہیں۔ ابھی انہوں نے بتایا نا کہ بھئی آپ کو شک میں مبتلا کر دیا، تذبذب کا شکار ہو گیا انسان، عمل سے دور ہو گیا۔ لیکن عشق جو ہے وہ ایک ایسا جذبہ ہے کہ اس کے ساتھ انسان خاموش بیٹھ نہیں سکتا، ٹھنڈا نہیں پڑ سکتا۔ یہ مشہور شعر تو آپ نے سنا ہی ہوگا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بامر۔ دیکھیے بالکل دونوں کو الگ کرتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ ہم لوگوں نے کئی مرتبہ سنا اور کئی لوگ مرتبہ پڑھا، لیکن اس کا جو پہلو علامہ اقبال نے دیکھا کہ کس چیز نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے بہت آسان کر دیا، آگ میں کود جانا۔ آگ میں کودنا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ تو علامہ اقبال کہتے ہیں کہ وہ تو عشق تھا، عقل تو سوچ ہی رہی تھی
کہ میں کیا کروں، مصلحت کے راستے کیسے کمپرومائز کروں۔ عقل جو ہے وہ بہت زیادہ کمپرومائزنگ راستے دکھاتی ہے، اور عشق جو ہے وہ کنفرنٹیشن کے راستے بتاتا ہے۔ تو دوستو، عقل کے اندر جوش و خروش، تڑپ، حرکت، جرت، یہ چیزیں نہیں ہوتی۔ یہ چیزیں، یہ صفات عالیہ پیدا ہوتی ہیں عشق سے۔ دیکھیے، آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یار ہم لوگ تو یہ دین دھرم کے پروگرام میں آئے اور یہاں یہ کیا شروع کر دیا، تو اس لیے تھوڑا دین دھرم کی بات بھی کرتے ہیں، ہے نا۔ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ توحید کا اقرار، اللہ کے آگے سر خم تسلیم کر دینا، سر خم تسلیم خم کر دینا، اس کی اطاعت بجا لینا، شرک سے دور رہنا۔ لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حق یہ ہے کہ جو بھی اپنی ہستی کو اللہ کی اطاعت میں سونپ دے اور عملہ نیک وہ اس پر چل پڑے، اس کے لیے اپنے رب کے پاس اس کا اجر ہے، اور ایسے لوگوں کے لیے کوئی خوف اور رنج نہیں۔ یہ ہے اسلام کی تعریف، اور حدیث میں بھی اس طرح کی تعریف ہے۔ اب دیکھیں ایمان اور اسلام کا فرق۔ ایمان کیا ہے؟ دل سے تصدیق اور زبان سے اقرار اور اعضاء و جوارح سے عمل، یہ تین ڈائمنشن ہے ایمان کے، رائٹ۔ یعنی عشق جب انسان کے دل میں پیدا ہوگا، جب ایمان پیدا ہوگا تو اس کی زبان، اس کا دل تصدیق کرے گا، شروعات اندر سے ہوگی، اور پھر اس کی زبان اقرار کرے گی، اعلان کرے گا، اور اس کی زندگی اس کے اندر اس میں ڈھل جائے گی، اس کی اعضاء و جوارح جو ہے وہ اس کی شہادت دیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ بدوی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، ان سے کہو کہ تم ایمان نہیں لائے، بلکہ یوں کہو کہ ہم متی ہو گئے، ہم مسلم ہو گئے۔ مطلب ایک آدمی سر خم تسلیم کر لے، اس کے باوجود یہ ہو سکتا ہے کہ ایمان ابھی تمہارے دلوں میں داخل نہیں ہوا۔ ایمان کا معاملہ جو ہے نا وہ ذرا مشکل کا معاملہ ہے۔ اندر کی تبدیلی مشکل ہے دوستو، ظاہر کی تبدیلی بہت آسان ہے۔ انسان، وہ شعر آپ نے سنا ہوگا نا، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نوازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شب بھر میں ایمان کی حرارت والوں نے۔ مسجد بنانا آسان ہے، باہر کی تبدیلی ہے نا، لیکن اپنے آپ کو نمازی بنانا، اسی طرح سے اللہ تبارک تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم زبان سے تو اپنے مسلم ہونے کا اعلان کر رہے ہو، لیکن ایمان تمہارا، سر تمہارے جھک گئے لیکن دل نہیں جھکے۔ تو یہ مطلب یہ جو ہے وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ دین کا سافٹ آسپیکٹ ہے۔ اس کمپیوٹر کا سافٹ ویئر آپ نہیں دیکھ سکتے، ہارڈ ویئر دیکھ سکتے ہیں۔ اسلام کے اندر جتنی چیزیں ہیں، شہادت دینا، نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، روزے رکھنا، حج کرنا، یہ سب ہارڈ ویئر ہے۔ یو کین سی، یو کین فیل، رائٹ۔ لیکن جو ایمانیات کا معاملہ ہے وہ سب سافٹ آسپیکٹس ہے۔ اللہ پہ ایمان، یقین آپ دیکھ سکتے ہیں، تول سکتے ہیں؟ نہیں۔ فرشتوں پہ ایمان، کتابوں پہ ایمان، رسولوں پہ ایمان، قیامت پہ ایمان، تقدیر پہ ایمان، یہ سب جو ہے ہمارے دین کے سافٹ آسپیکٹس ہیں۔ تو اچھا، پھر یہ کہ ایمان کے درجات بھی ہیں، ہاتھ سے روکو، زبان سے، اور پھر دل میں۔ اگر دل سے بھی نہیں، دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو اس کا مطلب ایمان نہیں ہے۔ دوستو یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ جب ہم لوگ یہ بولتے ہیں نا کہ محبت ہوتی ہے، پھر محبت اونچے درجے میں جاتی ہے تو عشق بنتی ہے، اور عشق ایمان ہے، تو ایمان کے ساتھ بھی یہ معاملہ ہے کہ عشق کے ایمان کے مختلف درجات ہیں۔ ایک درجے میں انسان صرف دل میں برا سمجھ رہا ہے، اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھتا تو ایمان ہی نہیں ہے، عشق ہے ہی نہیں بالکل۔ لیکن یہ کہ دل میں برا سمجھتا ہے اور زبان سے بھی روکتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اس سے ہائر لیول پہ ہے، رائٹ۔ اور اس کے پاس طاقت ہے، قوت ہے، اپنے ہاتھ سے روک دیتا ہے،
تو یہ اس سے بھی ہائر لیول پہ. تو جس طرح سے ایمان کے درجات ہیں، محبت کے بھی درجات ہیں، اور محبت کا جو ہائیسٹ درجہ ہے وہ عشق ہے. اب آپ دیکھیں یہ بہت مشہور حدیث ہے، حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے. صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے ہیں کہ ایمان کیا ہے، تو حضور جو ہے وہ ایمان کی تعریف بیان کرتے ہیں. اس کے بعد یہ پوچھتے ہیں کہ اسلام کیا ہے، تو آپ اسلام کی تفصیل بیان کر دیتے ہیں. اب اس کے بعد حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام یہ پوچھتے ہیں، ایمان اور اسلام تو ہو گیا، ہم لوگ ایمان اور اسلام پہ بہت بات کرتے ہیں، احسان کیا ہے؟ اردو میں احسان کا مطلب ہے کہ بھائی کسی کے فیور کر دیا، لیکن عربی میں احسان ہے ایکسیلنس. تو حضور نے احسان کی تعریف بیان کی کہ انسان ایسے عبادت کرے جیسے کہ وہ آپ کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے اسلام آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کو یہ عبادت کرنا چاہیے. ایمان آپ کے دل میں ہے کہ آپ اللہ کی رضا کے لیے ایمان کر رہے ہیں. لیکن احسان وہ کیفیت ہے کہ جس میں عمل کرتے ہوئے انسان یہ دیکھے کہ جس کے لیے میں کر رہا ہوں وہ میرے سامنے. یہ تو علامہ اقبال کی بات نہیں ہے نا، یہ تو کسی صوفی سنت کی بات نہیں ہے، یہ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے احسان کی ڈیفینیشن بتائی کہ احسان کا ایک درجہ یہ ہے، اعلیٰ درجہ، کہ انسان عبادت کرتے ہوئے محسوس کرے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہا ہے، مجھ کو اپریشیٹ کر رہا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ میرے اس عمل سے خوش ہو رہا ہے. یہ بات انسان محسوس کرے. جب آپ کو پتا چلتا ہے نا کہ آپ کا باس خوش ہو گیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں، ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ جب آپ کو پتا چلتا ہے کہ آپ کا ٹیچر آپ سے خوش ہو گیا تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. جب آپ کو پتا چلتا ہے آپ کے والدین آپ سے خوش ہو گئے تو آپ خوش ہو جاتے ہیں. تو آپ کو کبھی ایسا پتا چلتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ مجھ سے خوش ہو رہا ہے، اور اس احساس کو محسوس کر کے آپ خوش ہوتے ہیں؟ یہ ہے احسان. اور اگر اس درجے پہ نہیں پہنچ سکتے آپ تو کم از کم یہ ہو کہ انسان یہ محسوس کرے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. دیکھیے عبادت کے دوران اس بات کا احساس تو بہت ہوتا ہے کہ یہ کیا بولے گا اور وہ کیا بولے گا، لیکن اس کا احساس کم ہوتا ہے. یہ دیکھ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے اسی لیے بولے گا نا. جو نہیں دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں ہم نہیں سوچتے کہ وہ کیا بولے گا، لیکن اس کا احساس کتنی مرتبہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم کو دیکھ رہا ہے. دوستو یہ ہے احسان، یہ ہے لیول جو کہ مطلوب ہے، یہ ہے عشق جس کی بات علامہ اقبال کرتے ہیں. تو دوستو آخری پیغام یہ ہے آپ لوگوں کے لیے، نوجوانوں کے لیے، مجھ جیسے بوڑھوں کے لیے نہیں ہے. شباب اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام، سخت کوشی سے ہے تلخ زندگانی انگ بھی. یعنی یہ کہ جو ہماری آرام طلبی ہے وہ ہمارے عشق اور جنون کی سب سے بڑی دشمن ہے. اور کسی بوڑھے کی مجبوری تو ہو سکتی ہے آرام طلبی، لیکن کسی نوجوان کی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ شباب تو اپنے لہو کی آگ میں جلنے کا نام ہے. علامہ اقبال کہتے ہیں کہ تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ. یعنی یہ جوانی جو ہے یہ بچا بچا کے رکھنے کی چیز نہیں ہے کہ شکستہ ہو تو عزیز تر ہے یہ نگاہ آئینہ ساز میں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی کا ہاتھ دیکھا، سخت ہاتھ تھا، محنت کا ہاتھ، آپ نے اس کو چوم لیا، شکستہ ہاتھ کو چوما. بچا بچا کے رکھے ہوئے ہاتھ کی کوئی ویلو نہیں ہے. علامہ اقبال فرماتے ہیں خار جہاں میں کبھی ہو نہیں سکتی وہ قوم، یعنی اجتماعی سطح پر عشق ہو جس کا جسور، جسور یعنی برج، فخر ہو جس کا غیور. یعنی اگر فخر ہے، فخر یعنی قناعت، تو جس کی قناعت اس کو غیور بنائے
وہ قوم جو ہے وہ اس دنیا میں رسوا نہیں ہو سکتی. آج جو ہم دنیا بھر میں رسوا ہو رہی ہے امت مسلمہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سے جو ہے وہ ہمارا فخر چھن گیا ہے. دنیا کی طلب میں ہم جو ہے وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں. علامہ اقبال فرماتے ہیں صورت شمشیر دست قضا میں وہ کرتی ہے جو ہر زماں اپنے عمل کا حساب. نقش ہیں سب ناتمام خون جگر کے بغیر، نغمہ ہے سودائے خام خون جگر کے بغیر. تو دوستو یہ چند باتیں تھیں جو علامہ اقبال کے فلسفہ عشق سے متعلق تھی. اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے دلوں میں اپنی سچی محبت اور اپنا سچا عشق پیدا فرمائے، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ اس کی روشنی میں جد و جہد کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارا معاون ہو اور ہم سے راضی ہو جائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتوب علینا انک انت التواب الرحیم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. اللہ غایتنا اللہ 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 غایتنا